بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ نے ان وجوہات کے باوجود دوبارہ نماز نہ پڑھی ہو تو آپ کی نماز کسی صورت قبول نہ ہوگی۔ نماز کو توڑنے والی چیزیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور دوبارہ نماز پڑھنا فرض ہو جاتا ہے وہ یہ ہے: نمبر 1، نماز میں قصداً یا بھول کر بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 2، نماز میں آہ یا اف یا ہائے کہنا یا زور سے رونا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، البتہ اگر جنت اور دوزخ کی یاد آ جانا سے یا اللہ تعالیٰ کے خوف سے دل بھر آئے اور روئے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ نمبر 3، نماز میں چینک آئی اور اس پر الحمدللہ کہا تو نماز فاسد نہ ہوگی، لیکن نہ کہنا زیادہ بہتر ہے۔ اور نماز میں اگر کسی اور کو چینک آئے اور اس کو جواب دیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ نمبر 4، کسی کے سلام کا جواب دیتے ہوئے وعلیکم السلام کہا تو نماز ٹوٹ گئی۔ نمبر 5، نماز میں کوئی خوشخبری سنے اور اس پر الحمدللہ کہے اور کسی کی موت کی خبر سنی اور اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تو نماز ٹوٹ گئی۔ نمبر 6، کسی خط یا کتاب پر نظر پڑی اور الفاظ کو اپنی زبان سے ادا نہیں کیا لیکن صرف دل میں مطلب سمجھا تو نماز نہیں ٹوٹتی، البتہ اگر زبان سے الفاظ ادا کر لیے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 7، نماز میں قرآن دیکھ کر اسے تلاوت کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 8، نماز میں قہقہے کے ساتھ ہنسنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور اس کے ساتھ وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 9، اگر کسی نے نماز کے دوران گھڑی کو دیکھا تو نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن اگر منہ سے الفاظ ادا کیے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 10، عمل کثیر کرنا، یعنی ایسا کام کرنا دیکھنے والا یہ گمان کرے کہ وہ نماز میں نہیں ہے۔ نمبر 11، نماز میں کوئی چیز کھا لیا، کچھ بھی کھایا تو نماز ٹوٹ گئی، یہاں تک کہ اگر چبا لیا اور اس کو کھا لیا تو نماز ٹوٹ گئی، البتہ اگر کوئی چیز دانتوں میں اٹکی ہوئی تھی اس کو نگل لیا تو اگر وہ چنے سے کم ہو تو نماز ٹوٹ گئی، اگر چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو نماز ٹوٹ گئی ہے۔ نمبر 12، منہ میں پان رکھا ہے اور چنگم وغیرہ رکھا ہے اور اس کی مٹھاس حلق میں جاتی ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 13، کوئی میٹھی چیز کھائی پھر کلی کر کے نماز پڑھنے لگا ہو، منہ میں اس کا مزہ باقی ہے اور حرف کے ساتھ میں جاتا رہا تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ نمبر 14، ایسی دعا مانگنا جو لوگوں کی بات چیت کے مشابہ ہو۔ نمبر 15، قبلے سے منہ پھیر دینا۔ نمبر 16، کسی چیز کا جو منہ سے باہر ہو، مثلاً کھانا، اگرچہ تھوڑا ہو۔ نمبر 17، بلا ضرورت کھنکھارنا۔ نمبر 18، تکلیف اور درد کی وجہ سے آواز سے رونا یا ہائے کرنا۔ نمبر 19، خدا کے شریک سے سوال کرنے والے کے جواب میں لا الہ الا اللہ کہنا اور تعجب کی بات پر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ پڑھنا۔ نمبر 20، کسی قرآن کی آیات کو خطاب ہو جواب کے لیے سے پڑھنا۔ نمبر 21، تیمم کرنے والے کا پانی پر قادر ہو جانا۔ نمبر 22، موضوع پر مسح کرنے والے کی مدت کا ختم ہو جانا۔ نمبر 23، موضوع کو نکال دینا اگرچہ قلیل فعل سے نکالا جائے۔ نمبر 24، ان پڑھ ایک آیات یاد کر لینا۔ نمبر 25، ننگے کو کپڑا مل جانا۔ 26، اشارے سے نماز پڑھنے والے کا رکوع اور سجدہ پر قادر ہو جانا۔
نمبر 27 صاحب ترتیب کو قضا نمازیں ادا کرنا۔ نمبر 28 جو امامت کے قابل نہ ہو اس کو خلیفہ بنانا۔ نمبر 19 نماز فجر میں سورج نکل آیا۔ نمبر 30 عیدین کی نماز میں زوال کا ہو جانا۔ 31 جمعے کی نماز میں عصر کا وقت کا ہو جانا۔ 32 پٹھی کا زخم سے اچھا ہو کر گر جانا۔ نمبر 33 معذور کی عذر کا جاتا رہنا۔ نمبر 33 قصداً وضو توڑ دینا یا کسی دوسرے کے فعل سے۔ نمبر 34 نماز ٹوٹ جانا، مثلاً کسی نے کوئی چیز ماری اور خون نکل آیا۔ اس کے بعد بے ہوش ہو جانا، پاگل ہو جانا، نہ آنے کی حجت ہو جانا۔ رکوع اور سجدے والی نماز میں کسی عورت کا ایک مکان میں بلا حیل کے مرد کے برابر کھڑا ہو جانا، بشرطِ تحریمہ میں دونوں شریک ہو اور ایک ہی نماز پڑھ رہے ہو اور امام نے عورت کی امامت کی نیت بھی کی ہو۔ اپنے امام کے علاوہ دوسرے شخص کو نماز میں غلطی بتانا۔ 40 اللہ اکبر کے حمزہ میں مد کرنا۔ 41 قرآن شریف دے کر نماز میں پڑھنا۔ ایک رکن کی مقدار 70 کا کل جانا۔ مقتدی کا امام سے پہلے کوئی رکن پورا کر لینا اور امام کے ساتھ بالکل شریک نہ ہونا۔ نماز میں ہاتھ سے قمیص ٹھیک کرنا، بدن کے کسی بھی حصے پر خارش کرنا، مرد نمازی کے سامنے سے عورت کا گزرنا، نماز میں پیشاب کی شدت محسوس ہونا، مرد کے سر سے ٹوپی گر جانا اور اسے اٹھا کر پہن لینا، عورت کے سر کے بال بوجھ دوپٹے کا باریک ہو جانا، عورت کی شلوار ٹخنوں سے اوپر اور مرد کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو جانا۔ ان تمام وجوہات سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور دوبارہ نماز پڑھنا فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام عبادات کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیراً، احسن جزاء فی الدارین۔